السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، آج ہم ایک ایسے بیان پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں کھلبلی مچا دی۔ مولانا سعد صاحب کا یہ جملہ مشہور ہوا کہ ہمیں فرشتوں، نبیوں اور صحابہ سے زیادہ ایمان دیا گیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ اس پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق براہ راست جنت اور جہنم سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صحابی کامیاب ہو سکتا تھا۔ قرآن پاک نے اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت صحابہ اکرام کے ایمان کے اعلیٰ درجے کو بیان کر رہی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی بعد کی امت یا ہم جیسے گنہگار لوگ صحابہ یا انبیاء سے بڑھ کر ایمان والے ہو جائے؟ اصل مسئلہ کیا ہے بھائیوں؟ اس بنیاد کے اندر دو بڑے مسئلے ہیں۔ نمبر ایک، نبیوں اور فرشتوں سے بڑھ کر ایمان، یہ عقیدہ سراسر گمراہی ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام سے بڑھ کر ایمان، صحابہ اکرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، بدر، احد اور خندق کے میدان میں اپنی جانیں قربان کی۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جب صحابہ کی ایمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کر دیا تو پھر ان سے آگے بڑھنے کی بات کیسے ممکن ہے؟ تاریخ میں کبھی کسی امام، بزرگ یا ولی نے یہ دعوت نہیں کیا کہ ان کے ایمان انبیاء یا صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام کی راہ بغیر نجات نہیں پا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ اکرام کی گستاخی کرے اس کا اسلام مشکوک ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر بڑے بڑے امام اور محدثین نے صحابہ اکرام کے مقام کو تسلیم کیا تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھ سکتے ہیں؟ بھائیو، ہمیں اپنے ایمان کو انبیاء اور صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کا مقام سب سے اونچا ہے اور ہم ان کے غلام بن کر نجات پا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کہ ہمیں فرشتوں، نبیوں اور صحابہ سے زیادہ ایمان دیا گیا، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کو بڑھانے کا صحیح راستہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، صحابہ کے نقش قدم پر چلے اور اللہ سے دعا کرے کہ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آپ اس بیان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ایمان بڑھانے والا ہے یا گمراہی کی طرف لے جانے والا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اسلامی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ تو دوستو اور عزیز ساتھیو، اپنی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔